السلام علیکم۔ ناول آسمان کے رنگ از قلم سید کائنات زہرا، باب نمبر 2، انداز بدل گیا، ایپیسوڈ نمبر 25۔ فرنز اسٹریٹ 18ویں صدی کے آخر میں کنگ جارج III کے دور میں تعمیر ہوئی تھی۔ فرنز اسٹریٹ ایڈنبرا کے نئے حصے کا حصہ تھی اور اس کا اصل نام مسترد ہونے کے بعد کنگ جارج کے بیٹوں کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ بہت سارے مقامی رہائشی اور سیاح سارا دن فرنز اسٹریٹ کے ایک طرف ملنے والی یادگاروں، مجسموں، نشانیوں اور دکانداروں سے لطف اندوز ہوتے گزرتے ہیں۔ ابھی بھی معمول کے مطابق رشتہ فرنز اسٹریٹ کے ایک طرف سڑک ہے اور دوسری طرف دکانیں ہیں۔ اس کی لمبائی کے ساتھ ساتھ تمام دکانیں واقع ہیں۔ لوگوں کا ایک ہجوم وہاں چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہاں کی عمارتوں میں خاص بات یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ بہت پرانی لگتی ہے اور بہت پرکشش منظر پیش کرتی ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کبھی کبھی سڑک پر ایک بس آ کر رکتی تھی، جیسے لاہور میں اسپیڈو کے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، ویسے ہی بس وہاں آ کر چند لمحوں کے لیے رکتی۔ جس نے بیٹھنا ہوتا وہ اس پر سوار ہو جاتا۔ وہ دونوں شام کے وقت آئے تھے۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ ایرج نے چادر اوپر کی ہوئی تھی، ہرے رنگ کی شلوار قمیص پہنے ہوئے۔ وہ شمیس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے کریمی رنگ کی ٹی شرٹ کے نیچے نیلی جینس پہنی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تمہارا موبائل خرید لیتے ہیں۔ شمیس جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال چل رہا تھا۔ رجو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ شمیس ایرج کی وجہ سے اپنے قدم آہستہ آہستہ اٹھا رہا تھا، جبکہ وہ بول چکا تھا۔ وہ تیز تیز چلنے کی عادی لڑکی اس کی وجہ سے آہستہ چل رہی تھی، یا پھر وہ دونوں ہی ہمیشہ ایک ساتھ آہستہ چلنے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ایک اور گلی کی طرف مڑے۔ وہ ایک دکان میں داخل ہوئے۔ اس کے اوپر 3 اسٹور لکھا ہوا تھا۔ ایرج شمیس کے ساتھ ہی تھی۔ شمیس نے چند لمحوں میں اس کے لیے موبائل خرید لیا۔ یہ میرا ڈبہ ہے نا؟ ایرج فوراً بولی۔ ڈبہ؟ شمیس حیران رہ گیا۔ ہاں، فون والا ڈبہ جو آپ کے پاس ہے۔ ایرج نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے کہا۔ اس میں رمشا سے بھی بات کروں گی، میں اس کو یہاں کی پرچیز دکھاؤں گا۔ رجو موبائل کا پیک کھولنے میں مصروف تھی۔ تم وہاں کسی سے بات نہیں کرو گی؟ شمیس کے چہرے پر سختی تھی۔ لیکن کیوں؟ ایرج ایک دم ڈر گئی۔ کیوں؟ آپ نے کہا تھا میں بات کروں گی۔ ایرج، اب میں یہی کہہ رہا ہوں، تم گاؤ کسی کو فون نہیں کرو گی؟ کسی کو بھی نہیں، اور مجھے یقین ہے تم میری بات مانو گی۔ شمیس نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون کا ڈبہ پکڑ لیا، جبکہ ایرج اسے خفا نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب خفا مت ہو، تم جو کہو گی وہی لے کر دوں گا، لیکن صبر کر جاؤ۔ شمیس اور وہ ایک ساتھ چلنے لگے اور وہ پھر سے مین اسٹریٹ کی طرف آ گئے۔ ایرج نے فون اپنے پیلے پرس میں رکھ لیا۔ یہ وہی پرس تھا جو شمیس اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ اچھا، اب منہ کیوں بن گیا ہے؟ کیا لینا ہے؟ یہاں سے میں کیا لوں؟ چوڑیاں تک نہیں ملنی یہاں سے، اور میں اب یہاں سے آپ کی انا کی طرح ونٹیج جینز لے جاؤں جو میں ڈال ہوئی بھی نہ سکوں؟ ایرج جینز پہنتے ہی ڈالتے نہیں ہے، شمیس نے اس کی اردو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، اللہ کرے ایسے تنخواہ جمع بنانے والوں کو جہنم میں بھی جگہ نہ ملے۔ شمیس کی چہرے کی تاثرات بدلے۔ کوئی اس پاگل لڑکی کو بتائے اس کا میاں میں یہاں کام کرتا۔ وہ بس سوچ ہی سکا، کہہ نہ سکا۔ اچھا، اور کیا لینا ہے؟ شمیس نے سوال کیا۔ نہیں، کچھ نہیں لینا۔ ایرج اس سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی، لیکن اس نے شانے جھکا دیے۔ ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ اسٹور پر چلتے ہیں، وہاں سے تمہیں گروسری کا جو سامان چاہیے وہ لینا۔ رجو نے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ کیا واقعی اس نے نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ ناراض ہے، یا وہ ڈرامہ کر رہا تھا؟ ایرج بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ نہیں تے نہ صحیح میں کیڑا کون سا مر رہی ہوں؟ ایرج پیر پٹک کر اس کے پیچھے چلتی گئی، اور اس کے بعد وہ اسٹور پر آئے۔ یہ ایک پاکستانی کا اسٹور تھا۔ یہ نیکولن اسٹریٹ میں واقع ہے۔ یہاں سے تمہیں حلال ہی ملے گا سب۔ اس کی بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ضرورت کی تمام اشیاء وہاں سے خرید لی۔ شمیس یہاں سے چلا گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا وہ چلا جائے گا۔ علیشہ سجاد شاہ سے مخاطب تھے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ نہیں بابا، وہ اتنی جلدی اس حویلی سے نکلنے والا نہیں ہے، مجھے شک پڑتا ہے۔ وہ کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہا ہے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے، سجاد نے اپنے باپ سے کہا۔
دونوں کہیں جانے کی تیاری میں لگے تھے۔ ہو سکتا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے لگتا وہ اپنا وہی بزنس سنبھالنا چاہتا ہے۔ بابا اس کو کم سمجھ کر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت معصوم ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، سجاد نے حقارت سے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے بینا کھڑی تھی، آنکھ پر زخم تھا، معلوم ہوتا تھا کہ کہیں گری ہے۔ بڑے شاہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ بینا چلی گئی۔ اپنے بیٹے پر حکم چلتا نہیں، ہمیں غلام سمجھا ہوا، سجاد نے غصے سے کہا تو علیشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تحمل سے رہنے کا اشارہ کیا، اور اس نے آنکھیں بند کر کے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ لے چائے، آج میں خود ہی بنا کر لائی ہوں، رجو نے اس کے آگے چائے کا مگ کرتے ہوئے کہا۔ اپنے ہاتھ میں بھی چائے کا کپ تھا۔ شمیز نے ایک ستائشی نظر اس پر ڈالی اور اس سے مگ پکڑ لیا۔ رجو بھی وہاں بیٹھ گئی۔ شمیز ٹی وی پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ ارج باہر ہونے والی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے ایک طرف تھے، بادل خوب برس رہے تھے۔ ارج سارا سامان رکھ چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، گہری رات تھی۔ شاہ کبھی زندگی کالی رات لگی ہے؟ ارج نے باہر دیکھتے ہوئے شمیز سے سوال کیا۔ اس نے ابھی تک وہی شال اوپر اڑی ہوئی تھی جو بارش کی وجہ سے ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ زندگی روشن کب ہوتی ہے؟ شمیز نے جواب کے بدلے سوال کیا۔ مطلب زندگی روشن ہی ہوتی ہے، پر کبھی کبھی کالی رات لگنے لگتی ہے۔ ارج نے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی تو صبر، آزمائش اور خوشی کے لہروں میں بہتا ہوا یقین اور مایوسی کے لمحوں سے گزرتا ہوا، زندگی کی طاقتوں اور دل کی بے چینی سے لڑتا ہوا، اپنے رب کی ذات کو دل میں سما لینے اور اسی کی خاطر اپنی راہوں کو بدل لینے کا نام ہے۔ لیکن اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر LED بند کر دی تھی۔ ہم لوگ چند لمحوں کی ناکامی کو زندگی کی ہار سمجھ کر زندگی کو کالی گہری رات سمجھ لیتے ہیں۔ کتنے آئے اور کتنے گئے، لیکن جنہوں نے اپنے عمل درست رکھے، وہ اپنی رب کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کی اور رب کے فیصلوں پر یقین کیا اور اس کی حدوں میں رہے، انہوں نے گہری کالی رات کو روشن کر لیا اور اپنے رب کو پا لیا۔ شاہ مجھے زندگی کو روشن کرنا نہیں آ رہا، آ جائے گا، وقت لگے گا ارج۔ شمیز ایک دم مسکرایا۔ تم نے ابھی کچھ نہیں کھویا، میں نے اپنے ماں باپ کھوئے ہیں، ارج فوراً بولی۔ کس نے کہا یہ تم سے؟ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میری ان سے بات نہیں ہو رہی، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میرا اس وقت دل کر رہا ایک لمحہ بھی نہ لگے اور وہ میرے سامنے ہو۔ ارج روحان سی ہوئی۔ بس اتنے میں پریشانی ہو گئی۔ انسان تو ازل سے خواہشات کا غلام رہا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کو تو بہادر ہونا چاہیے۔ سوچو اگر تم کسی مقام پر کھڑی ہوتی، تم کوئی آفیسر ہوتی یا تم بھی پیسے کی طاقت رکھتی، تو کیا میں تم سے نکاح کرتا؟ نہیں، کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے بات کرنے سے بھی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ تم طاقت رکھتی۔ تم زندگی کے ایک مشکل کو اندھیرا سمجھ کر بیٹھی ہو، تو جب مشکلات کے پہاڑ آ جائیں گے اس دن تم کیا کرو گی لڑکی؟ ارج خاموش تھی۔ شاہ اس سے کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کیا بات تھی جو وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا؟ اس مشکل میں روشنی تلاش کرو، ہو سکتا تمہاری زندگی میں چھایا باقی اندھیرا بھی ختم ہو جائے، ہو سکتا تم کچھ ایسا کر جاؤ جو آتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ شاہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں ایک ان پڑھ جاہل لڑکی ہوں جس نے مر مر کر میٹرک پاس کی، وہ کیا دنیا میں نام بنائے گی؟ کیوں تم کیا انسان نہیں ہو؟ یا وہ انسان نہیں ہے جو کچھ کر کے دکھاتی ہے؟ ان کے پاس بہت سے وسائل ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ بارش کی بوندیں کم ہو چکی تھی۔ اس گہری کالی رات میں ہم اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں سب دیا۔ کیسے ہو اکیلی؟ کیا وہ ساتھ نہیں؟ یا تمہارا ایمان نہیں؟ اللہ تے ہی ایمان ہے شاہ، ورنہ اس دنیا میں انسانیت تو ختم ہو گئی ہے، ہر طرف مطلبی دنیا ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ نہ جانے کیوں وہ یہ سوال کر بیٹھی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن وہ بہت دنوں سے اس کا جواب چاہتی تھی۔ آج باقاعدہ ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے سوال کر ڈالا۔ شمیز خاموش رہا۔ بتائیے، میں نے آپ کی آنکھوں میں انا کے لیے محبت دیکھی ہے، ارج نے آہستہ آہستہ کہا۔
شمیز مسکرایا۔ محبت کیسے دیکھی تم نے محبت؟ وہ یہ کہہ کر ہنسا۔ اور تم محبت کو کیا سمجھتی ہو؟ اب اس کی پرواہ کرتے ہیں؟ اس کی خاطر اپنی دادی سے لڑائی مول لی؟ اور رجو چپ ہوئی تو شمیز نے سوال کیا، اور مجھے لگتا ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ شمیز ہنسا۔ مسکراہٹ میں کتنی چبن تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو میں یہی کہتا۔ مجھے غلط کو غلط کہنا آتا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم بھی غلط کو غلط کہو۔ ہمیشہ آج کل غلط کو غلط کہنے والوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہے، لیکن اگر وہی انسان کسی مقام پر کھڑا ہو تو وہ غلط کی جڑیں بھی کاٹ سکتا ہے۔ شمیز کے جواب پر وہ حیران تو نہیں ہوئی، البتہ چپ ہو گئی۔ یار یہ زندگی ہے، اس کا مقصد ہے؟ بے مقصد زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں۔ پھر ہمیں اللہ نے عقل کیوں دی؟ تاکہ ہم اسے استعمال کریں، نہ کہ بس یہ کہتے رہے کہ غلط کو غلط کہنے سے ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن باہر ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، میں اپنے والدین کے پاس واپس چلی جاؤں۔ ایرج نے آنکھوں میں نمی لیے کیا تھا اس شخص میں جو وہ اس سے نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تمہیں اتنا کچھ بتا چکا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ شمیز کے گھر چپ ہو گیا۔ دونوں کے چائے کے کپ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ شمیز نے چائے دیکھی جو میز پر پڑی تھی، جبکہ ایرج کا کپ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بہت شکریہ میڈم، چائے بنا کر دینے کے بعد ٹھنڈا کر کے دینا۔ شمیز نے مسکراہٹ کے ساتھ اس پر طنز کیا تھا۔ ہاں میں نے تو نہیں کہا تھا نہ پیو، خود ہی رکھ دیا تھا۔ جی میڈم، آپ کبھی کچھ کہتی ہی کب ہے، آپ تو عمل کر کے دکھاتی ہے۔ ایرج بے ساختہ مسکرائی۔ آپ بات کریں بھائی صاحب سے، ہماری دو بچہ اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ شمیز کس کو پسند کرے گا۔ آخر بھائی صاحب بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا علیشہ سے بات کر رہی تھی۔ علیشہ تقریباً آدھی رات کو کمرے میں آیا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو جائے گی بات جب میں نے کرنی ہو؟ علیشہ نے پہلے آہستہ پھر غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہمارا سیم گئی، مجھے تم سے زیادہ اپنی بچیوں کا اچھا برا پتہ ہے۔ شاہینہ مر نہیں گئی، وہ مر نہیں جائے گی، سنا تم نے؟ علیشہ غصے سے الماری میں سے تولیہ نکالتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ ہاں بس ایک مری ہی تو نہیں ہے شاہینہ، ہمارا نے دکھ سے بھرے لہجے میں آہستہ آواز میں کہا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔